جی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے معاشرے کے حوالے سے، چونکہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہی حلال اور حرام پر ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی حکمت آمیز نصیحت ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر پہچاننا چاہو کہ وہ کتنا دیندار ہے تو یہ نہ دیکھو روزے کتنے رکھتا ہے، وہ یہ نہ دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھو قرآن کتنا پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے یا آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے لین دین کر کے دیکھو کہ لین دین میں وہ کتنا ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے اور کتنا حرام خوری کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ معیار ہے۔ اس لیے کہ انسان نماز بعض اوقات عادتاً پڑھتا ہے، بعض اوقات معاشرے کے پریشر کی وجہ سے پڑھتا ہے، لیکن جب نفع نقصان کا معاملہ ہو تو وہاں پر وہ خدا کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مجھے خدا کی طرف جانا ہے یا ابلیس کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر بالکل واضح ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں پر پھر وہ دکھاوا نہیں کر سکتا۔ بزنس کے معاملات، تجارت کے معاملات، ہر انسان کی ضرورت ہے تجارت، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی اس لیے تجارت میں رکھی ہے اور بہت زیادہ رکھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ تجارت کے معاملے میں پہلے جاؤ، تجارت کے اصول، تجارت کے آداب، تجارت کے قوانین پہلے سیکھ لو، چونکہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں اور بغیر سیکھے جا کر یہ کام کریں گے تو پھر آپ حلال کی نیت سے حرام میں پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب آج کی آپ کی اس 1 گھنٹے کی نشست میں ظاہر ہے وہ تمام احکام تو بیان نہیں ہو سکتے۔ ابھی مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت نکات بیان کیے اور میرا خیال ہے اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس کے مختلف پہلو ہیں۔ گندم کی تجارت میں کس کس طرح کا غرر ہو سکتا ہے، مکئی کی تجارت میں، پھلوں کی تجارت میں، کیلوں کی تجارت میں، آپ کے کھجوروں کی تجارت میں، چینی کی تجارت، بہت سارے موضوعات ہیں اور ہر موضوع کی اپنی الگ الگ شرطیں ہیں۔ ایک سوال نا میرے دماغ میں آ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال مجھے لگتا ہے کہ پوچھنا چاہیے۔ ایک کوئی بھی برانڈ ہے XYZ، وہ ایک چیز بناتا ہے جو دنیا میں بہت بکتی ہے یا پاکستان میں بہت بکتی ہے، اور اسی کی کاپی بنا کے لوگ مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر یہ کاپی رائٹ اس نے رکھی ہوئی ہے اور کہا کہ مجھے کاپی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد قطعی طور پر یہ چوری ہے، قطعی طور پر چوری ہے۔ چوری بھائی، دھوکہ شاید تھوڑا سا نرم لفظ ہو، یہ چوری ہے۔ آپ نے دوسروں کا مال اٹھایا ہے بھائی، آپ نے اس کے نام سے بیچا ہے۔ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں نا اسے کچھ۔ جی، شرط یہ ہے کہ کسی، ہم نے ابھی ایک کتاب چھاپی، ٹھیک ہے، کتاب جب چھاپی مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کتاب بہت بکنے والی کتاب ہے، چونکہ وہ تاثیر کے حوالے سے بڑی زبردست کتاب تھی۔ اس کے پہلے صفحے پہ ہم نے لکھ دیا کہ بھئی یہ کتاب آزاد ہے، کوئی بھی شخص جس طرح سے چاہے چھاپ دے، لیکن قیمت اس سے زیادہ وصول نہ کرے جتنی اس کی مالیت ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو چھاپا، ہزاروں کی تعداد، مختلف لوگوں نے چھاپا اور قیمت ڈبل کر کے چھاپا۔ اب جب آپ قیمت ڈبل کر کے چھاپیں گے تو وہ جو آپ نے ڈبل کر کے چھاپا وہ آپ کے لیے حرام ہے، جبکہ اگر ڈبل چھاپنا چاہتے تو ہم چھاپتے، اس میں سے پیسے حاصل کرتے، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح سے باقی معاملات میں بعض لوگ بعض کام کرتے ہیں کم سے کم فائدے پر تاکہ عامت الناس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اب وہاں پر اگر کسی شخص نے اس مال کو اٹھایا، اس پر دوگنا منافع رکھا اور لوگوں تک پہنچایا تو آپ نے اس پہلے شخص کے اس حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور عوام کے حق پر آپ نے ڈاکہ ڈال کے ان کو ڈبل قیمت پر دیا ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح سے اب آئیے عام روٹین کے معاملات میں دیکھیں، تجارت کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف اس کی شاخیں ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اس میں سے ایک چیز ہے، کم تولنا اس میں سے ایک چیز ہے، ملاوٹ اس میں ایک پہلو ہے۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں گھوم کر دیکھیں نا، اس میں سے ہر پہلو پر گھنٹوں گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور مصادیق سامنے لا کر، مثالیں سامنے لا کر بیان کرنا چاہیے، چونکہ مشکل یہ ہوتی ہے ہم مفاہیم بیان کر دیتے ہیں، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ مفہوم سنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ مثالوں سے سمجھائیں کہ بھئی آپ جب ایک پھل بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں نمبر 1 کوالٹی ہے، اندر آپ غلط اور صحیح مکس کر دیتے ہیں، مکس کرنے کے بعد فرض کریں آپ لینے والے کو اسی طرح سے اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اس کی جھولی میں، تو اس میں سے آدھا جو آپ نے ملاوٹ کر کے دیا وہ تو حرام ہے،
आपने चूंकि कीमत नंबर 1 की वसूल किया है और दे आप 2 नंबर और 1 नंबर को मिक्स करके रहे हैं। 3 नंबर भी है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर लाते हैं, केला खोलते हैं जी जी हाँ, आप जब रेडी वाले के पास जाते हैं, रेडी वाले मैंने वो बास लोगों ने इस तरह की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे भी डाली हुई है कि आपके सामने बंदा जो है वो तोल रहा है, तोल रहा है और दूसरा पैकेट निकाल के दे रहा है। लेने वाला बेचारा जो है उस पर एतमाद कर रहा है, देख भी रहा है, ये डाल रहा है, उसकी नजरें बचा के गलत दाना भी डाल रहा है, उसकी नजरें बचा के साफ दाना निकाल रहा है। भाई आप चाहे 1 दाने की चोरी करें या 10 दाने की चोरी करें, ये चोरी है, चोरी है। जब ये खुराक आपके घर जाती है ना, इसकी आमदन जब आपके घर जाती है, इसी से जब आप इफ्तार करते हैं, इसी से जब आप सहरी खाते हैं, इसी से जब आप कपड़े पहनते हैं, इसी से जब आप मुसल्ला बिछाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि उन नमाजों और इबादतों ने आपको क्या करना है, आपका क्या बिगाड़ना है? अच्छा, बिजनेस की जब बात होती है मुफ्ती नवीद साहब, जब बिजनेस की बात होती है तो ऑब्वियसली एक बिजनेस ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत दी, वो है खाने पीने का बिजनेस। ये जो रेस्टोरेंट्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, अल्लाह ने कहते हैं इसमें बड़ी बरकत दी है और हमने देखा भी है, लेकिन कुछ को हमने देखा बंद हो जाते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।